میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلام کا یہ بیسک کانسیپٹ ہے، یہ بنیادی نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، کون خیر کے کام کرتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جنت کو بناتا ہے، اور کون اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بناتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کانسیپٹ کو، اس بات کو مینشن کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو زندگی دی اور پھر موت دیں گے، یہ اس لیے لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کر کے اپنا ٹھکانہ جنت کو بناتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے جہنم اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے وہ اسی اعتبار سے کی ہے۔ فی الحال یہ 2023 کا لاسٹ مہینہ چل رہا ہے، دسمبر کا، اور دسمبر پورا ہونے والا ہے۔ ایک آدھ دن کے بعد نیو ایئر یعنی 2024 کا آغاز ہونے والا ہے۔ نیو ایئر کے موقع پر بہت ساری تقریبات، بہت سارے فنکشن، بہت سارے سیلیبریشن اس دنیا کے اندر کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں غیر مسلم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور بائی مسٹیک بہت سارے مسلم نوجوان، خاص طور سے مسلم بوائز اور مسلم گرلس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور اس کو ایک سیلیبریشن کی طرح، ایک فنکشن کی طرح، ایک عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سیلیبریشن جو ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ باقی مسلمانوں کے لیے کوئی عید کا دن نہیں ہے کہ جس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے یا منایا جائے۔ یہ اسلام کا صاف ستھرا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو یعنی انصار صحابی ہیں، انصار مدینہ ہیں، کہ وہ 2 دن خوب کھاتے پیتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک کا نام نیروز تھا اور دوسرے دن کا نام مہرجان تھا۔ تو آپ نے پوچھا معافی ہی ماں کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا ہسٹری ہے اس کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے سے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جاہلیت کی ہر چیز کو ختم کرتا ہے اور تمہیں ان 2 دن کے بدلے میں اس سے بہتر اور خوبصورت 2 دن عطا کرتا ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نیو ایئر کا موقع ہے، نئے سال کا موقع ہے، تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیو ایئر یعنی نیا سال کا موقع، یہ مسلمان کے لیے نہ تو خوشی کا موقع ہے اور نہ غم کا موقع ہے، اس لیے کہ یعنی عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر نہیں ہے، وہ کرسچن کا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر وہ ہجری کیلنڈر ہے جس کا آغاز اور جس کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر نہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع نہیں۔ اگر خوشی منائی جائے تو وہ ہجری کیلنڈر کے آغاز سے منائی جائے، مگر ہجری کیلنڈر کے آغاز پر خوشی منائی جائے، اس پہ بھی قرآن کریم کی کوئی تعلیم، قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث نہیں۔ تو اصل بات خلاصہ یہ ہے کہ نیو ایئر یعنی نیا سال مسلمانوں کے لیے نہ تو یہ خوشی کا موقع ہے اور نہ ہی یہ غم کا موقع ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہو کہ اس پر غم منانا چاہیے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے ایک انسان کے طور پر، ایز اے ہیومن اگر آپ غور کریں گے تو یہ احتساب کا موقع ہے۔ احتساب کہتے ہیں اپنے آپ کو جانچنے کا، اپنے آپ کو پرکھنے کا، کہ ہر انسان یہ غور کرے کہ میں نے کیا اچھا کیا ہے ایک سال کے اندر اور کیا برا کیا ہے۔ میرا جو یہ سال ختم ہو گیا، یہ سال گزر گیا، میری اس میں کیا اچیومنٹس ہیں، کیا حصول یابیاں ہیں، اور میرے اس کے اندر کیا خسارے اور کیا نقصانات ہیں۔ قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ہو بلیو فیئر اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور فرمائیں لیٹ ایوری پرسن لک ٹو واٹ فارورڈ فار دا مورو، کہ ہر انسان کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں نے آئندہ کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج میرا ایک سال گزر گیا،
میری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا کہ میں نے اس کے اندر کتنی اللہ کی فرمانبرداریاں کی ہیں، کتنے خیر کے کام کیے ہیں، آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے میں نے اپنے کاروبار میں کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھویا۔ تو احتساب کا موقع ہے، یہ خوشی اور غم کا موقع نہیں ہے۔ اب جب بتایا جاتا ہے کہ جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے اور اسپیشل دسمبر کا آخری عشرہ یعنی آخری کے 10 دن ہوتے ہیں، تو اس 10 دنوں کے اندر ہیپی نیو ایئر کے لیے، یعنی نیو ایئر کے لیے پوری تیاریاں کمپلیٹ پریپریشن کر لی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ریسٹورنٹس میں، ہوٹلس میں بکنگ بالکل فل ہو جاتی ہیں، نائٹس کلب میں بکنگ فل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ یعنی 31 دن کی یعنی 31ویں تاریخ کی رات آتی ہے تو 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور سب چیزوں کو ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے، سب چیزوں کو سجا دیا جاتا ہے۔ اور جب رات کے 12 بجتے ہیں اور تاریخ بدلتی ہے یعنی نئے سال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور شراب پی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، وش کیا جاتا ہے، اور شراب میں مست ہو کر نہ معلوم بے حیائی کے ساری منزلیں طے کر دی جاتی ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کرتے۔ تو اس موقع پر میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے حیائی کا موقع ہے، اس میں بے شرمی بڑے عروج پر ہوتی ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اس کام سے، اس برے عمل سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ Those people who wish to spread the slander among the Muslim، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان، اللہ کے بندوں کے درمیان بے حیائی اور بے شرمی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے for them is a painful punishment in the world and in the hereafter، کہ ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اور یہ یاد رکھو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہارا کوئی بھی ایکشن، تمہارا کوئی بھی عمل، تمہاری کوئی بھی ایکٹیویٹی اللہ کے علم سے آؤٹ نہیں ہے، اس کی نالج سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ آج تو تم کر رہے ہو اور تم اللہ کے علم میں کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور کو بھی بچانا ہے۔ اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے تم اسلام کی شہزادی ہو۔ اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو، عورتوں کو اسلام کی شہزادی بنایا۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور لڑکی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان 3 لڑکوں کو پوسے پرورش کرے، ان کی تعلیم کا، تربیت کا اچھا نظم انتظام کرے اور پھر ان کو اچھی جگہ یعنی دیندار مہذب لوگوں میں بیاہ دے، ان کی شادی کر دے، تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور دین اسلام نے لڑکیوں کو، لیڈیز کو، ویمن کو اتنی زیادہ رسپیکٹ، اتنی زیادہ عزت دی ہے کہ اپنی اس عزت کو بچاؤ، اس کی اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ خدا کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرو دنیا کے بہکائے میں آ کر کہ عقل تمہارے خاندان والوں کو، تمہارے پیرنٹس کو، تمہارے والدین کو ذلیل ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ اس دنیا میں مومنین کے درمیان بے حیائی کرتے ہیں کہ ان کو بتا دو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا ہے، آدمی آج یہاں بیٹھا ہے، وہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کوئی آدمی اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایبسولوٹ، یعنی بہت ساری چیز ایبسولوٹ ہو سکتی ہیں، مگر سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موت جو ہے، ڈیتھ، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ یقینی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کب آ جائے، اس کا ٹائم فکس نہیں، یقینی ہے کہ آئے گی، مگر کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس ماحول میں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، آپ کو کسی کو بھی اللہ کے علاوہ اس بات کا علم نہیں ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت زنا کے دوران اس کے دل سے نور ایمان کو نکال لیتے اور نور ایمان ایک سائڈ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی زنا کرے اور زنا کی حالت میں ہی اس کی موت آ جائے تو وہ مسلمان مرے گا یا کافر مرے گا؟ اللہ رب العزت کے سامنے وہ کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ کہ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت بڑے لوگ، مالدار لوگ آئے، طاقتور لوگ آئے، مگر اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ شاید آپ نے اسکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، الیگزینڈر دی گریٹ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت پاورفل بادشاہ تھا، دنیا اس نے فتح کی، دنیا کے اندر وہ گھوما، دنیا کے کونے کونے پر اس نے اپنی حکومت کا، اپنی گورنمنٹ کا، اپنے پاور کا جھنڈا لہرایا، علم لہرایا۔ مگر اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، وہ بیمار پڑ گیا اور ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا مگر علاج کامیاب نہ ہو پایا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ مرنے والا ہوں تو اس نے اپنے منسٹرز کو، اپنے گورنرز کو یہ نصیحت کی کہ میں تمہیں 3 نصیحت کرتا ہوں۔ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ 3 نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ میرا جو جنازہ اٹھائیں گے وہ ڈاکٹرز حضرات، حکیم حضرات جو اس وقت کے سب سے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ اور جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ میرے جنازے سے باہر نکال دینا، کھول دینا، خالی ہاتھ باہر نکال دینا۔ اور اسی طرح تیسری اس نے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کی ساز و سامان بھی ساتھ لے کر چلنا۔ لوگ حیران ہو گئے، اس کے منسٹر اور اس کے جو وزراء تھے وہ سب حیران ہو گئے کہ آخر کہ یہ لوگ ہم کو پاگل کہیں گے کہ بھائی اتنا بڑا بادشاہ تھا، دنیا کے اندر حکمرانی کر لی مگر اس کا لالچ اب بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ تم میری منشا نہیں سمجھے، میری منشا یہ ہے کہ جب لوگ میرے ساتھ ڈاکٹر چلیں گے، بڑے پرفیکٹ فزیشین چلیں گے تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا نو ون پروٹیکٹ یو فرام ڈیتھ، کہ کوئی بھی چیز تم کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ یہ ماہر ڈاکٹر یہ بھی تم کو موت سے نہیں بچا سکتے، موت ایک دن آنی ہے۔ اور جب لوگ دیکھیں گے کہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوگا، ان کو یہ نصیحت ملے گی کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کے پاس اتنی سب کچھ دھن دولت تھا، جس نے اتنی حکومت کی، دنیا کو فتح کیا، آج وہ جا رہا ہے اس دنیا سے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اور جب دیکھیں گے لوگ کہ میرے ساتھ میرے ساتھ زر و جواہرات جا رہے ہیں، ہیرے موتی جا رہے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ یہ ہیرے جواہرات یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ اس دنیا کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، انسان کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک شخص آیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے ہوشیار آدمی، سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے ہوشیار اور سب سے عقل مند اکیس ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ وائز، یعنی وائزسٹ پرسن وہ آدمی ہے کہ جو موت سے، یعنی جو مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے، جو موت کے آنے سے پہلے وہ کمپلیٹلی موت کے لیے پریپیئرڈ کر لے کہ میں موت کے لیے تیار ہوں، وہ سب سے عقل مند انسان ہے، وہ سب سے ہوشیار انسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی ہمیں ہیپی نیو ایئر یعنی نیو ایئر کے جو خرافات ہے اس سے بچانا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلے جمعے کو جو اسپیچ دی تھی اس میں یہ ٹاپک تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں صرف اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو تو کام بن جائے گا، بلکہ ساتھ میں یہ حکم بھی ہے وَأَهْلِيكُمْ، یعنی صرف اپنے بچانا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی برے کام سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنی بیوی کو بھی بچانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں، اپنے ملنے جلنے والے جو دوست ہیں، آس پاس میں ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کو بھی سمجھائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔